اسی پہ بات کریں گے. سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر اسامہ، کیا ایسا مسئلہ ہے، ایسا کیا کر دیا ہے غزہ والوں نے کہ وہاں پر دوائیں نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر یہ خوراک نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر پانی نہیں پہنچایا جا سکتا، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ نہیں ایسا کیا کر دیا ہے اہل غزہ نے، اہل فلسطین نے؟ دنیا کا ایسا کیا بگاڑ دیا ہے؟ اسرائیل کے لیے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہاں پر پوری دنیا ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہو سکی کہ ہیومینیٹیرین ایڈ تو پہنچنے دی جائے وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. غزہ کا معاملہ جو ہے وہ بتدریج بدترین صورتحال کی جانب جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ گریٹا تھنبرگ اور ان کے قافلے کو، فریڈم فلوٹیلا کو جس طریقے سے روکا گیا، اس کے اوپر عالمی برادری کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ترین ہیں. پہلی بات یہ کہ غزہ کے اندر جو صورتحال پیدا کی ہے اسرائیل نے، اسرائیل چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھوک سے اور افلاس سے مار دیا جائے، اور گریٹا تھنبرگ اور ان کی ٹیم کا یہی عزم تھا کہ وہ اسرائیل کے محاصرے کو توڑ کر غزہ کے بچوں کے لیے کچھ خوراک لے کے جانا چاہتے تھے، جس میں کچھ سیریل فوڈز تھے اور کچھ چاول تھے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی کشتی میں سے نہیں برآمد کی گئی. اس صورتحال کے اندر لگتا تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور کے اوپر کہ یہ فریڈم فلوٹیلا کامیاب ہو گیا، اور نہ صرف اس نے عالمی برادری کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، بلکہ اس نے اسرائیل کا محاصرہ بھی توڑ دیا ہے. اور یہ بہت بڑا علامتی ایک معاملہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جس طریقے سے غزہ کا محاصرہ کیا گیا ہے، اور غزہ کا محاصرہ توڑنے کی بہت ساری کوششیں اب تک ناکام ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم فلوٹیلا بظاہر ناکام ہو گیا، لیکن اس نے اسرائیل کا نہ صرف محاصرہ توڑ دیا بلکہ اسرائیل کو عالمی برادری کے اندر مزید جو ہے برہنہ کر دیا ہے. جہاں تک بات ہے عالمی رائے عامہ کی، تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ برطانوی رکنی اسمبلی ہیں افضل خان، انہوں نے خط لکھا ہے وزیر خارجہ کو، سیکرٹری کو، کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں کہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر کوئی کسی کو کس طریقے سے انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. دوسری طرف جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اب جو آگے کاروائی شروع ہوگی، اس کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے برطانیہ، فرانس اور اس کے بعد اسپین، ان تینوں حکومتوں کا جو موقف ہے بہت زیادہ کلیئر ہے، لاؤڈ ہے. اور برطانیہ کے موقف کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بتدریج بہتری آ رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ، اسرائیل کے میڈیا خود کہہ رہا ہے، اسرائیل کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، اسرائیل کے سیاستدان، ان کی پارلیمان کے اراکین اور سابق اراکین خود کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت تنہا ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ ڈو یا ڈائی کا معاملہ ہے. مجھے ڈو تو نہیں لگتا، اب اسرائیل کے ڈائی کا معاملہ ہی قریب لگتا ہے. اور ان کی خود پارلیمان کے اندر جو دھینگا مشتی چل رہی ہے، وہ بھی اس بات کا اندیہ ہے کہ اسرائیل کا جو سفینہ ہے وہ شاید بہت زیادہ عرصے برقرار نہ رہ پائے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس حوالے سے کہا، جو اشارہ کیا یو کے سٹانس کی جانب، آج ہی ہم نے دیکھا کہ جو 2 وزیر ہیں اسرائیل کی حکومت میں شامل، ان کے اوپر، دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے، ان کے اوپر سینکشنز بھی لگائی گئی ہیں برطانیہ کی جانب سے. تو یہ جو اقدامات، اب عملی اقدامات چلیں چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور خود آپ نے اشارہ کیا کہ جو پارلیمنٹ میں ویڈنسڈے کو، کل کے روز، وہاں پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہونی ہے اسرائیل میں، اور اس میں سے جو 2 اہم اتحادی ہیں وہ پہلے ہی یہ اشارے دے چکے ہیں کہ وہ مزید نتن یاہو کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے مراحل آئے جب یہی لگ رہا تھا کہ اب نتن یاہو کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو چکا ہے، ایون ایک ایسا مرحلہ بھی آیا تھا کہ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ لگ رہا تھا شاید وہ ناراض ہیں ان سے یا بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک طویل جو گفتگو ہے وہ بھی ہوئی دونوں کے درمیان. تو کچھ ایسے مراحل آتے رہے ہیں جب یہی لگتا تھا کہ شاید اب جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر یا جو نتن یاہو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا اور کچھ غزہ کو رعایتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی. لیکن بہرحال 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا. تو اب یہ جو موجودہ سینیریو ہے، جب
برطانیہ نے بھی پابندیاں لگانے کے حوالے سے بات کر دی ہے، مزید جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور خود جب ایک اہم ڈیبیٹ ہونی ہے پارلیمنٹ میں اسرائیل کی، تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ عنقریب یہ تمام چیزیں مل کے غزہ کے لیے کچھ کم از کم امداد وہاں پہ پہنچانے کے لیے کوئی رستہ کھولیں گی؟ جی احمد، مسئلہ یہ ہے کہ بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کا سوال نہیں ہے، اب اسرائیلی ریاست کی بقا کا سوال ہے۔ تو یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ اگر بنیامین نیتن یاہو کی حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو کہ پارلیمان میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اسرائیل کے جو بھی سنجیدہ عناصر ہیں، یعنی کہ اسرائیلی میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو ان کا قدیم ترین اخبار ہے ہارٹز، وہ بار بار لکھ رہا ہے اور اپنے اداریے تک لکھ رہا ہے کہ جو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جنگی قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں، وہ خود یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی ریاست کو اب کوئی ایسا پوائنٹ نہیں بچا کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ہمیں جواز باقی رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، تو اس کے بعد جرمنی کی ریاست تو برقرار رہی لیکن ہٹلر کی رجیم ختم ہو گئی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غزہ کے معاملے کے اندر اور جو کچھ سنگین طور پہ نسل کشی کی گئی ہے مسلمانوں کی اور غزہ کے اور فلسطین کے شہریوں کی، اس کے بعد یہ بات اب طے ہے کہ بنیامین نیتن یاہو کی حکومت جائے یا نہ جائے، لیکن یہ جو رجیم ہے یہ پوری کی پوری چلی آئے گی۔ اور ان کے مفکرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی دن پورے کر چکا ہے اور اسرائیلی ریاست کا قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم دو ریاستی حل کو مان لیں۔ اگر ہم دو ریاستی حل کو نہیں مانتے تو ہمیں اسرائیل کی ریاست کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ ان کے مفکرین اور ان کے اخبارات اور ان کے انٹلیکچوئلز بار بار لکھ رہے ہیں اور پورے زور سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو ہم نے جنگ شروع کی ہے وہ ایک ہیبتناک رخ اختیار کر گئی ہے اور اس کا انجام شاید اسرائیل کی ریاست کے اختتام کی صورت میں ہوگا۔ تو بنیامین نیتن یاہو کی حکومت رہے یا نہ رہے، یہ ایک میرے خیال میں چھوٹا مسئلہ ہے۔ اب اسرائیلی ریاست کی بقا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، یہ جو نوجوان لڑکی ہے گریٹا تھنبرگ، جو کہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ محض ہیومن رائٹس یا اس ایشو میں ہی اس کو کوئی عبور حاصل ہو یا غزہ کے اوپر ایکسپرٹیز ہوں، لیکن ایک اب کسی بھی انسان کو، نارمل ہر انسان کو، وہ صرف اگر دیکھے اور 20,000 بچوں کی شہادتوں کا سنے اور آئے دن 90 فلسطینی شہید ہو گئے، اس مسجد کو شہید کر دیا، اس ہاسپٹل کو، اس ایڈ ایجنسی کو، اس جرنلسٹ کو شہید کر دیا، صرف یہ بھی ایک نیوز بھی دیکھ لے تو اس کا بھی ضمیر جاگ جاتا ہے۔ تو اس لڑکی کا زیادہ بڑا ضمیر نہیں ہے؟ بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز، بڑی بڑی قومیں جو کہ جن کا انتظار کر رہے تھے فلسطینی اور اہل غزہ کے آئیں اور ہمارے لیے آواز بنے، کچھ کھانا پہنچائیں، اتنا ریزولو تو او آئی سی یا جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے نہیں دکھایا کہ ہم ہر قیمت پہ جائیں گے، کرنا ہے گرفتار کر لو، ہم تو یہ پہنچائیں گے۔ یہ تو بہت بڑا ریزولو ہو گیا۔ جی بالکل، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گریٹا تھنبرگ پورے اس معاملے کے اندر ایک آئیکن کے طور پر ابھری ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا موقف اگر درست ہو تو پوری دنیا کس طریقے سے آپ کو فالو کرتی ہے اور آپ کی بات ماننے پہ آمادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے کہ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اگر سب سے بڑا کنٹریبیوشن او آئی سی سے بھی بڑا کنٹریبیوشن کسی کا ہے تو مغرب کے عوام کا ہے، مغرب کے لوگوں کا ہے، جنہوں نے واشنگٹن کی سڑکوں پہ، جنہوں نے نیو یارک کی سڑکوں پہ، جنہوں نے لندن کی سڑکوں پہ، جنہوں نے میڈرڈ کی سڑکوں پہ، جنہوں نے برلن کی سڑکوں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد کے اوپر نسل کشی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو گریٹا تھنبرگ بھی مغرب کا ایک استعارہ ہے، روشنی کا مینارہ ہے اور آزادی کی ایسی شمع ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مغرب کی حکومتوں نے خود اس بات کو اکنالج کیا ہے کہ وہاں پر ایسی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اب گریٹا تھنبرگ کو جب وہاں سے فرانس بھیجا گیا تو فرانس جانے کے بعد بھی اس نے اپنے اسی موقف کا اعادہ کیا کہ وہ کیا لے کر گئی تھی اور اسرائیل نے کیا سلوک کیا ہے، اور اس نے اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، سویڈن کی حکومت سے، کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ابھی تک 5 لوگوں نے
جو ہے ڈپورٹیشن پیپر پہ دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، 12 میں سے 5 لوگ، اور ان کے حوالے سے بھی اب پوری دنیا کی نظریں ان کے اوپر ہیں کہ ان کے اوپر کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے پریس اس کے اوپر مرکوز رہے گا، اور پوری دنیا کے اٹینشن ان لوگوں نے اپنی طرف کھینچ لی ہے کہ غزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ اسرائیل کے برابر میں رہتے تھے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر داخلے کی جو بھی کوشش کرے گا، چاہے وہ مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو، اس کا انجام جو ہے غزہ کے لوگوں کی طرح ہی کیا جائے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان ایک طویل جو ٹیلی فون کال ہے وہ بھی ہوئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایران کے معاملے کے اوپر تھی، لیکن جو اتنا طویل پاز آیا اس کال کے ہونے میں، اس سے قبل تو بہت زیادہ رابطے تھے، پہلا جو وزٹ ہے وہ بھی نتن یاہو نے ہی کیا صدر ٹرمپ سے ملنے کے حوالے سے، لیکن درمیان میں جب صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں آئے تو وہ اسرائیل نہیں گئے، تو یہ چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ شاید کچھ تعلقات میں دراڑ آ گئی ہے، یا نتن یاہو نے چونکہ ٹرمپ کی مختلف تجاویز سے ان کے اوپر ایگری نہیں تھے، تو اس وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آج جو کال ہوئی، تو آپ اس کے بعد کا کیا منظرنامہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ کچھ صدر ٹرمپ ابھی بھی اپنا کچھ اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں جن منصوبوں کا وہ تواتر کے ساتھ کہتے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک پلان بھی پیش کیا گیا تھا جس کے اوپر ایک بار خبر آئی کہ حماس ایگری ہے تو اسرائیل ایگری نہیں تھا، جب اسرائیل ایگری ہوا تو حماس نے یہ کہہ کے اس کو مسترد کر دیا کہ اس میں چینجز کر دی گئی، وہ امریکہ کی جانب سے انیشیٹ کیا گیا تھا۔ تو حالیہ جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں اس میں ایران کے علاوہ بھی یہ خاص طور پہ گفتگو ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، اور دوسری طرف رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، اور ایک طرف غزہ کے اندر اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ جو ہے دنیا کو کسی نہ کسی ایک ایسی جگہ پہ دھکیل سکتے ہیں کہ جہاں پہ باضابطہ طور پہ کسی بڑے معرکے کا آغاز ہو جائے۔ بنیامین نیتن یاہو جو ہے وہ بنیادی طور پہ امریکہ کی حمایت کے بغیر تو شاید ایک دن بھی نہ ٹک سکے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کیا 3 ہفتے ہی مقابلہ کر سکتے تھے روس کا، تو یہی معاملہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کی مدد کے بغیر شاید 3 دن بھی حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہے، عالمی طور پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اسرائیل کے جو بار بار ریٹرک ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور غزہ کو ڈسپلیس کر دیں گے، اس کے حوالے سے بھی عالمی طور پہ تشویش پائی جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دورے کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ نے باضابطہ طور پہ محمد بن سلمان کو ولی عہد کو سعودی ولی عہد کو یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، تو انہوں نے ان کو 2 ٹکا جواب دے دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہاں سے بھی کوئی دباؤ پڑا ہے، امیر قطر کی طرف سے بھی کوئی دباؤ پڑا ہے ضرور ٹرمپ کے اوپر، کہ جو ٹرمپ نے دوبارہ نیگوسیشن بھی کی ہیں اور اب جو ہے وہ نیتن یاہو کو کال کر کے بھی کوئی بات کی ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بات کس تناظر میں ہوئی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد ٹرمپ اگر بنیامین نیتن یاہو کو کال کرتے ہیں تو ضرور وہاں کا پیغام ان کو کنوے کریں گے۔ اچھا، پیغام کنوے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ممالک ہیں جو نہ صرف امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں عالمی معاشی طور پر، بلکہ یو کے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے عوام کے اندر ایک مزاحمت ہے، ایک ریزنمنٹ ہے غزہ کے حوالے سے، تو ان ممالک کو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو ایڈ دے رہے ہیں، تو ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر اسٹانس نہیں لیں گے تو ہماری خود کی حکومتیں خطرے میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خطبہ حج جو ہے، پچھلے خطبہ حج میں کوئی غزہ کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، جبکہ اس وقت وہ معاملہ بہت زیادہ پیک پر تھا۔ اس خطبہ حج میں غزہ کے مظلومین کے لیے دعا ضرور کرائی گئی، اور یہ بہت بڑا میسج ہوتا ہے، کیونکہ خطبہ حج بہت زیادہ مختصر تھا اس دفعہ بھی گرمی کی وجہ سے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج ہے جو کنوے کیا گیا ہے امریکہ کو بھی اور عالمی برادری کو بھی سعودی عرب کی جانب سے، کہ غزہ کو ہم اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کی انٹینسٹی کم ہے، زیادہ ہے، بے حسی ہے، یا اپنے اقتدار کے بچانے کے لیے وہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنیامین نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے تو یقیناً مشرق وسطیٰ کا پیغام جو ہے وہ اسرائیل تک ضرور پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ، ایک میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ ضرور کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں جا رہے ہیں آج کل
وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اور وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ میں نے کہا نو ٹریڈ، نو سیز فائر، نو ٹریڈ. تو اگر ان کے پاس اس طرح کی ٹولز موجود ہیں کہ وہ کسی کو بھی دھمکا کے اور معاشی لحاظ سے دھمکا کے ایک جنگ رکوا سکتے ہیں، ایک نیوکلیئر وار رکوا سکتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ یہ ظلم بھی رکوا سکتے ہیں. تو یہاں پر تو ان کو ٹریڈ کی طرف بھی نہیں جانا، ان کو بس یہ کہنا نو آرمز اف نو سیز فائر. تو یہاں پہ وہ اپنا یہ والی جو پرسنالٹی ہے یا یہ والی سائیڈ ہے وہ کیوں نہیں استعمال کرتے، اور کوئی ان سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ اگر آپ اتنے رسپانسبل ہیں اور آپ کے پاس اس طرح بہت ساری ٹیبل پہ آپشنز موجود ہیں جس کی بیس پہ آپ کوئی بھی دنیا میں جنگ رکوا سکتے ہیں، تو وہ اسرائیل کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈیور اسٹینڈرڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی، اور آپ خود اس بات کو جانتی ہیں کہ کس نے درخواست کی پاک بھارت جنگ کو روکنے کے لیے اور کس وجہ سے اس جنگ کو رکوایا گیا امریکہ کی طرف سے. پاکستان کا اسٹیک کتنا زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے اور بھارت کا اسٹیک کتنا زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے. پاکستان کا دفاع اب چائنا کے ساتھ الائن ہے، امریکہ کے ساتھ الائن نہیں ہے. پاکستان کی ٹریڈ کا بہت بڑا پورشن امریکہ کے ساتھ الائن نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کروانا چاہتے ہیں. وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے تو وقت بتائے گا. لیکن جہاں تک غزہ اور اہل فلسطین کا معاملہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ خود اسی بیک گراؤنڈ سے، مشرق وسطیٰ کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اثر رسوخ ہیں. ان کے سسر جو ہے یعنی کہ ان کے سمدھی جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ خود وہاں پہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر چکے ہیں. جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کے بھارت کے ساتھ جو مراسم ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیگم جو ہیں بھارتی نژاد امریکی خاتون ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے روابط ہیں، اور وہ اس کو فیس سیونگ کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں مختلف لوگوں کو آگے لا کے. تو امریکہ کے اندر اسرائیل جو ہے وہ بہت بری طریقے سے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، اور اتنا آسان شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ایک للکار دیں اور اس کے بعد ختم ہو جائے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا ہارڈ ٹائم دیں، جو کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے دورے کے اوپر بنیامین نیتن یاہو کو دیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن بھی امریکہ نے یہ سوچ لیا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن قائم کرنا ہے، اس دن وہ اسرائیل کو اپنی جنگی امداد دینا ختم کر دے گا اور اگلے دن مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو جائے گا. تو دراصل اسرائیل کی پشت پہ اب جو واضح ملک موجود ہے وہ اب امریکہ ہے. برطانیہ کی بھی شاید اتنی زیادہ سپورٹ اب اسرائیل کی پشت پر شامل حال نہیں ہے. تو امریکہ اس گیم کے پیچھے ہے، چاہے اس کو آپ امریکی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، امریکی صدر کہہ لیجئے، امریکی حکومت کہہ لیجئے، جو بھی اس کو نام دے دیجئے، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. صاحب بالکل آخر میں یہ گزشتہ روز بھی یہ خبر آئی، اور اس طرح کی خبریں جو ہیں اب تو وہ معمول بن چکی ہیں. جب سے جو امداد تقسیم کرنے کے لیے امریکن پلان جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا ہے، وہاں پہ ایک امدادی تنظیم قائم کی گئی غزہ میں جو اب امداد بانٹا کرے گی. تقریباً 4 یا 5 بڑے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، اور گزشتہ روز بھی 40 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. اس سے پہلے بھی درجنوں افراد جو ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں جو امداد حاصل کرنے یا کھانا حاصل کرنے آتے ہیں. تو جس پیمانے پہ تباہی ہو چکی ہے، اور غزہ کا جو اپنا انفراسٹرکچر ہے وہ یا وہاں پہ کیونکہ حکومت تو اس وقت کوئی قائم نہیں ہے، تو کسی نہ کسی ادارے کو تو آگے آ کے امداد تقسیم کرنی ہے یا ان لوگوں کو سنبھالنا ہے جتنی بھی امداد بہرحال ابھی بھی پہنچ رہی ہے اندر. تو آپ کے خیال میں اس کا متبادل کیا ہو سکے گا، کیونکہ یہ پلان بھی جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں احمد، یہ پلان کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ بات اب طے ہے، اور عالمی طور پہ اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ غزہ کے لوگ اپنی زمین کو چھوڑ کے نہیں جائیں. ان کو ہٹانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے. اب یہ جو امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ، یہ بھی اسی چیز کا تسلسل ہے کہ لوگوں کو بھوک سے مارا جائے. یہ امداد نہیں ہے بلکہ امداد کے نام پر دھوکہ ہے، اور اس کا پول بھی بہت جلد کھل جائے گا. جس طریقے سے عالمی طور پر اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دن گزرے گا کہ جب لوگ لبنان کے بارڈر سے، جارڈن کے بارڈر سے، یا پھر مصر کے بارڈر سے اسرائیل اور غزہ کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کے بعد وہ امداد اپنے طور پہ تقسیم کرنا شروع کریں گے. فریڈم فلوٹیلا جو کہ عملاً ناکام ہو گیا، لیکن اس نے ایک راستہ ضرور کھول دیا ہے
کہ ہیومینیٹیرین امداد لے کر کوئی بھی قافلہ جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا منطقی انجام یہی ہونے والا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ناکامی کے بعد اب لوگ، ادارے، افراد، ان کے گروہ، ان کے رشتہ دار یہ کارروائیاں شروع کریں گے. اور اگر اسرائیل کا گھیراؤ اس طریقے سے کیا گیا تو تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا. یہ امداد کے نام پہ یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے اور لوگوں کو قتل کرنے کی ایک منظم کوشش ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.